رات کی خاموشی میں اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھا سنہری محل کے گرد زمین لرز رہی تھی۔ یہ شخص جو کبھی دولت کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، زمین پہ دھنسا جا رہا تھا۔ چیخیں، فریادیں اور ریت کا پہاڑ اس کے جسم کو نگلتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ قارون تھا۔ لیکن آخر یہ انجام کیوں آیا؟ کیا اس کی دولت کا کوئی راز تھا اور اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس تاریخی واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ قارون کون تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا مگر اس نے ان پر زیادتی کی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ مفسرین کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا چچا کا بیٹا تھا۔ ابتدا میں نہایت ایک خوبصورت اور علم تورات میں ماہر تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بے پناہ دولت دی تو تکبر، غرور اور بغاوت نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا۔ قارون کا خزانہ ایسا خزانہ جس سے چابیاں بھی کئی آدمی اٹھا نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک مضبوط جماعت میں بھی مشکل سے اٹھائی تھی۔ لیکن خزانہ اتنا تھا کہ چابی اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمی چاہیے ہوتے تھے۔ قارون نے یہ دولت اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے اس بات کو، یہ سب مجھے میری اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ملا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ جملہ اللہ کو سخت ناپسند ہوا کیونکہ وہ اللہ کی عطا کو اپنا کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اور الزام تراشی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تکبر کو سمجھا تو اسے اللہ کے راستے کی طرف بلایا، مگر قارون نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی۔ روایت کے مطابق اس نے ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر کہا کہ مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ عورت نے سچ بول دیا اور سارا مجمع جان گئے کہ قارون جھوٹا اور فتنہ باز ہے۔ یہ اس کے زوال کی آخری نشانی تھی۔ قارون کا عبرتناک انجام، زمین پر دھنس جانا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو حکم دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اسے اور نگل لے، اور وہ حصہ بھی دھنس گیا۔ روایت میں ہے کہ قارون چیختا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام رحم کرو، مگر اللہ کا غضب آ چکا تھا۔ قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، نہ کوئی لشکر اسے بچا سکا، نہ دولت، نہ محلات، نہ خزانے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قارون قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ ہر روز وہ تھوڑا اور نیچے جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن تک اس کی سزا ہے۔ دولت اللہ کی امانت ہے، تکبر کا سبب نہیں۔ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ظلم، غرور اور شر پھیلانے والا انجام کے دن رسوا ہوتا ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو محلات اور خزانے بھی بچا نہیں سکتے۔ بے شک